بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں جو عمل بتانے والا ہوں یہ 9 اور 10 محرم یا 10-11 سمجھ لیں، یہ ایسا خاص عمل ہے 9، 10، 11 محرم الحرام کا۔ یہ ایک میں نے پچھلے سال بھی پہلے بھی بتایا ہے یہ عمل، اور آج پھر میں بتا رہا ہوں۔ یہ محرم الحرام کا ایسا خاص عمل ہے تمام حاجتوں کے لیے۔ جو بھی ایک خاص آیت ہے جس کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مرادیں، حاجتیں، خواہشیں انشاءاللہ سب کی سب پوری فرمائیں گے۔ یہ ایسا خاص عمل ہے، اس کے بارے میں نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمل کا کئی بار تجربہ کیا اور بہت سے علماء سے اس کا مجرب ہونا منقول ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی مرادیں، حاجتیں پوری فرمائی ہیں۔ یہ ایسا خاص عمل آپ کو بتا کے جا رہا ہوں۔ اب آپ میں سے جو لوگ ہیں اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو فائدہ اٹھا لیں، نہیں اٹھانا چاہتے تو پھر یہ بدنصیبی پھر آپ کی ہوگی۔ میرا مقصد آپ تک یہ عمل پہنچانا ہے۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ اب آپ ذرا اسکرین پر غور سے دیکھیے گا، ویڈیو آخر تک جو دیکھے گا عمل اسی کو سمجھ میں آئے گا۔ بہت سے لوگ اسکپ کر کے ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر کمنٹ میں وہی چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں جس کا میں نے اسی ویڈیو کے اندر جواب دیا ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ کیا کریں، ویڈیو مکمل اطمینان کے ساتھ سکون سے دیکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبایا کریں تاکہ فوراً پتہ چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، عمل کا مکمل طریقہ کار یہ آپ دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے محرم کا اپنے 9، 10 کا یا 10، 11 کا روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں وہ تو لازمی یہ کریں۔ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، بیمار وغیرہ ہیں یا خواتین ہیں، تو ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، اگر ایسے معاملات ہیں، شرعی عذر ہے، تو آپ بغیر روزے رکھے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ روزہ رکھیں گے ان کے لیے بہت زیادہ اس میں خاص عمل ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ اب آپ ذرا اسکرین پہ دیکھیے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر ہے 124۔ یہ میں پہلے پڑھ دیتا ہوں پھر میں بتاتا ہوں آپ کا کرنا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ یہ آیت مبارکہ ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو کرنا کیسے ہے، پڑھنا کیسے ہے، اور یعنی کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ بات ذرا آپ کو بتاتا ہوں میں۔ اچھا جی، یہ دیکھ لیجئے، یہ میں نے لکھا ہے کہ جب آپ افطاری کرنے لگیں، یعنی آپ نے 9 کا روزہ رکھا، 10 کا روزہ رکھا، جتنے یعنی کہ 9، 10 کا، 10، 11 کا، دونوں دن آپ نے جب روزے رکھے تو افطاری کے وقت آپ بیٹھ جائیں۔ افطاری سے 5 منٹ پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ بھائی افطار کا ٹائم کیا ہے، ٹھیک ہے، مغرب کی اذان کب ہوتی ہے، تو اس سے 5 منٹ پہلے اس آیت مبارکہ کو ایک خاص طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب وہ خاص طریقہ کار کیا ہے؟ اب آپ یہ ذرا یہاں دیکھیے، میں اب آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر، یہ دیکھیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ کرنا کیا ہے۔ اگر آپ حافظ ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر حافظ نہیں ہیں تو آپ اس آیت مبارکہ کو اس طرح ایک کاغذ پہ لکھ لیجئے یا اسی کا اسکرین شاٹ آپ لے لیں۔ لینے کے بعد اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہاں سے آیت شروع کرنی ہے۔ یہ آپ نے یہ آیت پڑھی، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ۔ جب آپ یہاں پہنچیں گے، یہ آپ دیکھ لیجئے، جب آپ رسول اللہ پر پہنچیں گے تو عمل کا کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ پر پہنچ کر آپ یہاں رک جائیں، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ رک جائیں، اور یہاں رک کر آپ نے اپنے دل میں کوئی بھی اگر ایسی کوئی پریشانی ہے جس سے آپ نجات چاہتے ہیں، کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی مراد ہے، الغرض دنیا کی کوئی بھی حاجت، پریشانی یا بیماری سے نجات چاہتے ہیں، کسی بھی گھریلو پریشانی میں، کاروباری معاملات میں، جادو، جنات، روحانی، جسمانی، ہر قسم کے مسائل کے لیے آپ یہاں پر نیت کر لیں، دل میں کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے بسم اللہ پڑھی، یہ آیت پڑھی، جیسے ہی آپ یہاں پہنچے مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں آپ تھوڑا سا رک جائیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر رک کر اب آپ نے اپنی تمام حاجات کی، پریشانی کی، جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کا آپ نے دل میں سوچنا ہے، یعنی ذہن میں وہ چیز لے کر آنی ہے، وہ حاجت، کہ اللہ میرے یہ فلانا کام ہو جائے، یا اللہ میری فلانی بیماری دور ہو جائے، یا اللہ میرا فلانا رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے، وہ آپ نے دل میں نیت کرنی ہے۔ جب آپ وہ نیت کر لیں، ٹھیک ہے، وہ دعا مانگ لیں آپ دل کے اندر،
پھر آپ یہاں سے یہ آیت شروع کر کے پھر یہاں ختم کر لیں. سمجھ آ گئی بات؟ یہ بات امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی. ٹھیک ہے, آپ نے آیت یہاں سے پڑھ کے یہاں پر رکنا ہے رسول اللہ پر, پھر اپنی حاجات کی نیت کرنی ہے. جب آپ نیت کر چکے ہوں کہ اللہ میرا فلانا کام, فلانی حاجت, فلانی خواہش, فلانی مراد پوری ہو جائے, تو پھر اس کے بعد جب آپ کر لیں نیت, پھر آپ یہاں سے اس آیت کو کنٹینیو کر کے یہاں پر ختم کر لیں. یہاں ختم کرنے کے بعد اب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, افطار کا وقت ہے, افطار کے وقت تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ یہ عمل کریں, پھر افطار کے وقت آپ دعائیں کرنا شروع کر دیں اپنی اسی مقصد کے لیے, حاجت کے لیے, تمنا کے لیے, مراد کے لیے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اتنا سا عمل ہے. اچھا, یہ آپ کو بات بتاتا چلو امپورٹنٹ, کہ یہ جو عمل آپ کو میں نے بتایا ہے, یہ عمل آپ صرف محرم میں نہیں بلکہ کسی بھی دن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کسی بھی دن کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں. لیکن چونکہ محرم الحرام کا دن ہے تو میں نے سوچا 9-10 کے حوالے سے, چونکہ اس کو روزہ رکھنا ہوتا ہے, افطار کا وقت ہوتا ہے اور زیادہ فضیلت کا ٹائم ہے, تو میں نے سوچا اس حوالے سے یہ عمل میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ روزہ رکھتے ہوئے یہ عمل کریں, تاکہ مزید ڈبل آپ کو اس کی برکات حاصل ہوں. ویسے آپ کسی عام دنوں میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں, یہ خاص نہیں ہے محرم الحرام کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ اس عمل کی اگر آپ لوگ خاص اجازت چاہتے ہیں تو اپنا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے, اور کوئی سا بھی اللہ کا خوبصورت نام لکھ دیں. باقی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا. جزاکم اللہ خیر. تو اسی کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت, تب تک اپنا اور اپنوں کا اور پڑوسیوں کے حقوق کا خاص خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.